اسد عمر صاحب کی آج رہائی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیز ڈیولپمنٹس کھوسا صاحب؟ یار بیرسٹر, ڈونٹ یو سی اٹ از سو سکننگ اینڈ سیڈننگ. آپ اندازہ کیجئے گا کہ چودھری فواد کو جب تک اس نے بیان نہیں دیا 1 بجے رات تک اس کو محاصرے میں رکھا گیا. بیان دیا اور مخلصی ہوئی اور انڈر ٹیکنگ یہی تھی کہ پارٹی چھوڑے گا. آج اسد صاحب کا اس کو بھی مخلصی ملی اور وہ بھی کہ یہ بیان دیں گے, ٹی وی پہ جائیں گے اور یہ کریں گے. جنہوں نے اس شرط کو نہیں مانا ان کو دوبارہ گرفتار کر کے واپس بھیج دیا گیا, جس میں شاہ محمود, مسرت چیمہ یا وہ اپنا فارمر گورنر صاحب ہیں. یار کیا ہو رہا ہے؟ از اٹ اے جوک؟ Does everybody think that the people of Pakistan are blind? They are dumb, mute? They are animals? اس طرح سے اگر آپ دیکھیں, اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے تھے اور ڈیپوٹیشنسٹ کو واپس بلا لیا گیا ہے, fine, okay, if that is the politics that we are used to and we have been seeing all these years, well, I think it's very, very sad for democracy and for Pakistan. دیکھیں جو کور ایشو ہے عوام کا, اس پر ایک لفظ نہیں کہا جاتا. ایسے لگتا ہے ترانے بج رہے ہیں جیسے وی آر ان اسٹیٹ آف وار. پاکستان جنگ کے کیفیت میں ہے کہ ہمارے جو ہے یہ ترانے بجائے جا رہے ہیں اور ایک پیٹریوٹزم کی جو ہے وہ, او بھائی یہ تو ایشو ہے ہی نہیں. I mean, we are proud of our armed forces. We believe that the army should be strong and it is strong, mashallah. یہ آرمی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے اور یہی ہمارا جو سب سے بڑا دفاع ہے. لیکن پالیٹکس کو اس کی بھینٹ نہ چڑھائیں. 9 مئی کے نیچے اس کو جمہوریت کو دفن نہ کیا جائے. جمہوریت دفن ہو رہی ہے, آئین دفن ہو گیا ہے, آپ کی عدلیہ دفن ہو گئی ہے, عوام دفن ہو گئی ہے. بھائی یہ پی ڈی ایم کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ What are they trying to do? Are they going to perpetuate a civilian dictatorship on this country? So میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں احتشام. I think it is a very sad day in the history of Pakistan جو کچھ ہو رہا ہے. یہ جمہوریت کی اس طرح سے قتل جو ہے جمہوریت کا, یہ کسی بھی جمہوری میرے خیال میں سوچ والے کو یہ جو ہے تکلیف دہ ہے یہ عنصر. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسد عمر جاتا ہے, یہ فواد جاتا ہے, جو باقی جا رہے ہیں یہ اڑتے پر ہیں. یہ چودھری فواد کتنی جماعتوں میں رہا ہے, ہمارے ساتھ رہا ہے, سب جگہ پہ رہا ہے. لیکن خدا را یہ کلچر کو انٹروڈیوس نہ کریں کہ حکومتیں جو ہے اس طرح سے پارٹیوں کو بنائیں, پارٹیوں کو توڑیں, اور ہزاروں شخص جو ہے اندر کیے گئے ہیں پاکستانی. جو بھائی جو گنہگار ہے, جو اس میں شریک ہے, بالکل دیں اسے, کوئی اور رعایت نہیں ہونی چاہیے. کی آڑ میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ پارٹی چھوڑ, آپ صاف ستھرے ہو. اگر پارٹی نہیں چھوڑتے, 1 کیس 2 کیس 3 کیس 4 کیس 5 کیس, کیا ہوا اس کے ساتھ جو چھوڑ کے تو روتی ہوئی گئی ہے. I mean, could you believe شیریں مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے بچوں کو اٹھا لیں یا ان کو جو ہے اس طریقے سے کیا جائے, تو میرے خیال میں. لیکن یہاں پر اب ایک سوال ہے میرا کھوسا صاحب, ایک سوال میرا یہ ہے, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اسد عمر صاحب نے کوئی جیل کاٹی ہے میرے خیال میں 12 دن کی. ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی جیل کاٹی ہے کوئی 12 دن کے. چلے انہیں خاتون ہونے کا مارجن, ان کی ایج کا, ان کی صحت کا, وہ ظاہری بات ہے دیا جائے گا. شاہ محمود قریشی نے بھی تقریباً کوئی 12 دن کی جیل ہی کاٹی ہے. اکٹھے ہی گرفتار ہوئے تھے سیم ڈے آئی سپوز, اسد عمر صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا دباؤ ہے کہ ایک کیس میں رہائی ہوتی ہے دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے, چلیں وہ تو پریکٹیکلی آپ کی بات درست ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم بڑے نظریاتی ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ, اور ہمارا نظریہ ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ 12 دن کی جیل سے پارٹی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں,
کیا وہ واقعی نظریاتی تھے؟ اور اگر وہ نظریاتی نہیں تھے اور عمران خان ان کو نظریاتی سمجھتا تھا اور عمران خان نے ان کو اپنے قریب بٹھایا ہوا تھا اور ان سے ایڈوائز لے رہا تھا اور اسی ایڈوائز کے مطابق عمران خان اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی چلا رہا تھا، تو پھر عمران خان نے بھی غلط کیا اور ان لوگوں کی ایڈوائز جو تھی وہ بھی شاید درست نہیں تھی اس ٹائم پہ، اور اسی ایڈوائز پہ لگ کے عمران خان صاحب یہاں تک پہنچے. اب یہاں تک پہنچے تو 12 دن کی گرفتاری کے بعد پارٹی ان لوگوں نے چھوڑ دی، آگے عمران خان صاحب ہیں، اب وہ بھوگتے ہیں. تو یہ جو گرفتاری والی بات ہے، آپ نے تو دیکھے ہیں مارشل لاس، آپ نے تو ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے خود بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے. تو آپ لوگوں نے گرفتاریاں ووکلا موومنٹ میں، مجھے یاد ہے آپ کے سر پر ڈنڈا پڑا تھا اور آپ کا خون نکل آیا تھا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ پٹی کر کے اس کے باوجود آپ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے تھے، مجھے یاد ہے وہ سین آج تک یاد ہے. تو یہ جو پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ ہے 12 دن کی گرفتاری پہ یا 15 دن کی گرفتاری، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ چلیں باقی تو جو آپ نے بات کی سو کہی. دیکھیں احتشام، یہ پولیٹیکل جو گرومنگ ہے، یہ جو پولیٹیکل ہم نے جو کشٹ کاتی ہے، ہم نے اپنا بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے جیالوں کو کوڑے کھاتے ہوئے ان کو ٹٹکی کے آگے باندھ کر چیخیں سنوائی ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کو پھانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے. رانی شہید بے نظیر بھٹو کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بینچ پر ہم نے دیکھا ہے بیٹھے ہوئے. زرداری، آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے 11 سال جیل میں دیکھا ہے. ہم نے بی بی اور اس کو جو ہے میرے گھر میں ٹھہرتی تھی رانی شہید بے نظیر بھٹو، سب جیل بن جاتا تھا، میرا گھر جیل بن جاتا تھا. ہم نے ساری صعوبتیں دیکھی ہیں. دیکھیں آپ پیپلز پارٹی سے کسی اس کو نہ ملائیں، پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے بہت مدت سے مار کھا رہا ہے. اور جب سے نواز شریف صاحب بھی جب وہ چیلنج کرتے تھے جو ہے، تو اس وقت نواز شریف صاحب کا کلٹ بنا، اور جب سے نظریاتی بنتے تھے، ووٹ کو عزت دو اور پھر باہر چلے جاتے تھے. آج بھی وہ ماشاءاللہ باہر ہیں. وہ کتنے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی جو لوگ ریزائن کر رہے ہیں وہ نظریاتی بن رہے تھے، نظریاتی تھے نہیں. کیونکہ نظریات کی، دیکھیں نظریات کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو مشکلات تو پھر آتی ہیں نا. یا تو آپ پہلے دن ہی نظریے کے لیے کھڑے نہ، اور آپ اتنے لوگوں کے سامنے کلیم نہ کریں کہ آپ نظریاتی ہیں. دیکھیں اگر میں احتشام بتاؤں، اگر تو عمران خان if he does not break in، اور اگر یہ مستقل مزاجی سے کھڑا رہتا ہے اپنے اس یعنی پاکستان کو سرو کرنے کے لیے، ابھی بھی یہ it appears that he has almost broken down. کیونکہ عمران خان کی، میں کوئی سیاست کو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت عقل مندی ہے، بٹ ہی از اے لکی مین. وہ جو ڈاؤن دا ڈرین جا رہا تھا، اس کو پی ڈی ایم نے زندہ کر کے اس کو ایک وہ سونامی بنا دیا، اتنا پاورفل بنا دیا. 1 سال 1.25 سال کی جو انہوں نے ملک پر جو ہے ایک معاشی بدحالی نافذ کی ہے آ کے اسحاق ڈار صاحب نے، آج $325 پر ڈالر چلا گیا ہے. اور یہ اگر 500 پر جاتا ہے تو لوگ سڑکوں پر آ کر جو ان کا حشر کریں گے، سب کا حشر کریں گے، ہمارے سمیت کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جب لوگوں کو بھوک ہوگی اور لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہوگی، بے روزگاری ہوگی اور جو ہے مفلسی ہوگی. اب عمران خان کا کیا فیوچر ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کھوسا صاحب؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے توڑنے کا، پنجاب میں دیکھیں چودھری پرویز الہی ایک ووٹ سے اس نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا. 1 ووٹ سے، یعنی یہ تحلیل پہلے نہیں ہوا، ووٹ آف کانفیڈنس پہلے لیا. اور ووٹ آف کانفیڈنس اتنا تھریڈ بیئر میجورٹی، وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ووٹ آیا تھا. تو اس صورت میں تحلیل کرنا چیف منسٹر کا بالکل جائز اور ایک صحیح ڈیسیشن تھی ڈیموکریسی جمہوریت میں، کہ ایسے صورت میں پنجاب کی حکومت نہیں چل سکتی جب اتنی پولیٹیکلی. چلیں لیگلی تو کھوسا صاحب میں نے بھی کہا نا کہ لیگلی تو درست تھا. پولیٹیکلی آپ مجھے پولیٹیکلی نہیں، میں لیگلی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی اٹ واز اے کریکٹ ڈیسیشن ٹو ہیو اے اسٹیبل گورنمنٹ ان پنجاب. کے پی کے کی اور بات ہے، کے پی کے اس لیے توڑنا کتنی پڑا اسٹیبل گورنمنٹ آئی ہے ماشاءاللہ ہے تو پھر، اور آئی ہے تو اتنی اسٹیبل ہے کہ وہ جا ہی نہیں رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم انسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ 90 دن گزر گئے ہیں، لیکن وہ اتنی اسٹیبل ہے سر
کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو ادھر ہی ہیں چاہے 90 دن گزر بھی گئے. وہ تو بیرسٹر یہ یوزرپر ہے, یہ اس وقت غاصب ہیں, اس وقت غاصب ہیں, احتشام غاصب ہے اس وقت بیرسٹر. مائنڈ یو اٹ از نان فنکشنل کانسٹیٹیوشنلی, 2/3 آف پاکستان از نان کانسٹیٹیوشنل. یہ سرزمین بے آئین ہے اس وقت. یار کیا باتیں کر رہے ہو, یہ اتنا مذاق نہ کرو. لیکن کانسٹیٹیوشنلی اور مورلی اور ایتھیکلی معاف کرنا جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اللہ ہی ہماری عوام پر رحم کرے. اب کھوسا صاحب سچویشن یہ ہے نا, عمران کا کیا فیوچر ہے, اس پہ آتے ہیں, اس پہ آتے ہیں کھوسا صاحب, اس پہ آتے ہیں if you may allow. بات یہ ہے کہ اب آپ بھی جو باتیں کر رہے ہیں, میں نے بھی بہت بات کی ہے کانسٹیٹیوشن کی, آئین کی, رول آف لا کی, بٹ دا پوائنٹ از کھوسا صاحب کہ گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہیں اس وقت, اور ان گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھیں کہ جو فیصلے کیے گئے وہ درست تھے یا غلط تھے, تو اس میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے غلطیاں نظر آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ڈیسیجن میکنگ میں. خان صاحب کی مے بی عمران خان صاحب واز اوور کانفیڈنٹ کہ میں کچھ بھی کر لوں گا اور اس کے باوجود جو ہے میں دوبارہ حکومت میں آ جاؤں گا. وہ اب ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں پہلی غلطی تو عمران خان صاحب کی یہ تھی کہ 130 ممبر جو ہے پول آؤٹ کرنا نیشنل اسمبلی سے, وہ بنیادی غلطی وہاں سے شروعات ہوتی ہیں. دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہاتھ پیر باندھ کے اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے, اور اس وقت صدر پاکستان جو ماشاءاللہ فاروق لغاری صاحب تھے اور آرمی چیف, انہوں نے بی بی کو ہاتھ پیر باندھ کے الیکشن میں 96 اور 97 کی بات کر رہا ہوں, بی بی کو وائٹ واش, پنجاب سے وائٹ واش کیا تھا, اور 14 MNA سندھ سے بنے تھے 3, اور 17 سیٹوں سے بے نظیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. بے نظیر لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے بے نظیر نے اپنا فائٹ کرتی رہی, اور بعد میں ان کا جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح باؤنس بیک کیا. تو محترم عمران خان صاحب نے تو راجہ ریاض کو تھالی میں ڈال کے ان کو جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, ایک فرینڈلی اپوزیشن دے دی ہے. اب دیکھیں ایک ہی ہے آفتاب سلطان, ایک ہی غیرت والا چیئرمین نیب بنا جو بھی ان کی ملی بھگت. اچھا راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں, راجہ صاحب پچھلے دنوں انٹرویو کے لیے, ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, آئے. میں نے راجہ صاحب کو بولا, میں کہ راجہ صاحب کوئی شہباز شریف کی غلطی تو بتائے, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. تو راجہ صاحب کہتے ہیں جی عمران خان کی غلطیاں دیکھیں. میں کہا جی وہ عمران خان کی تو غلطیاں ہیں ہی ہیں, لیکن آپ موجودہ حکومت میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, تو اس حکومت کی کوئی ایک تو بتائے نا غلطی. لیکن نہیں بتائی راجہ صاحب نے مجھے کوئی بھی غلطی. میں کہا جی عمران خان کی غلطی. بھائی یہ یار بیرسٹر they are 2 in 1 ایکچولی, یہ تو مذاق ہے. اس سے بڑا مذاق جمہوریت کے ساتھ ہو نہیں سکتا ہے, اور پارلیمان کے ساتھ ہو نہیں سکتا ہے. یار جہاں اپوزیشن نہ ہو وہ نہ جمہوریت چلتی ہے, نہ اس کو آپ پارلیمنٹ کہیں گے. تو اس لیے یہ تو ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے, پارٹی ایک ہی گورنمنٹ کی وہاں جو ہے سب کچھ چل رہا ہے. تو اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ جس نہج پہ ہماری معیشت آ گئی ہے, اور یہ لوگوں کو اگر کوئی سمجھتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں, تو دے آر سیڈلی مسٹیکن.